تحریک آزادی میں مسلم لیگ نے سن 1940 سے 1946 تک بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔ پہلے کانگریس اور پھر برطانوی راج نے حصول پاکستان کی جد و جہد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شیر بنگال مولوی فضل الحق کی بے باک حب الوطنی، عبدالرب نشتر کی ولولہ انگیز شخصیت، خان لیاقت علی خان کی فراست، مولانا حسرت موہانی کی دور اندیشی، مولانا محمد علی جوہر کا بلند حوصلہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم قائدانہ صلاحیتوں کے نتیجے میں بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے 14 اگست سن 1947 کو پاکستان کی صورت میں ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی مشکلات کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مسائل کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھارت اور پاکستان دونوں کا گورنر جنرل بننا چاہتا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے جرأت اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود گورنر جنرل آف پاکستان بن کر کانگریس کی بھی چال کو ناکام بنا دیا۔ 30 جون سن 1947 کو سر سیرل ریڈکلف نے سرحدوں کی حد بندی میں بددیانتی سے کام لیا۔ گورداسپور اور بٹالہ کی مسلم اکثریت کی تحصیلیں بھارت کے حوالے کر کے کشمیر تک جانے کا بھارت کو راستہ دے دیا۔ دوسری جانب ہجرت کر کے پاکستان آنے والے مہاجرین پر بے پناہ ظلم و ستم توڑے گئے۔ سن 1948 تک 70 لاکھ کے قریب مہاجرین پاکستان پہنچ چکے تھے، جن کی آباد کاری ایک سنگین مسئلہ تھی۔ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے بے پناہ سرمایہ کی ضرورت تھی۔ بھارت کی حکومت نے اثاثوں کی تقسیم میں بدترین دھاندلی کی۔ قیام پاکستان کے وقت 921 بڑے کارخانوں میں سے صرف 34 پاکستان کے حصے میں آئے۔ ذرائع مواصلات کی حالت انتہائی بری تھی۔ ہر شعبے میں عمدہ ماہرین کی کمی تھی۔ حیدرآباد دکن کی ریاست کو بھارت نے زبردستی اپنے ساتھ الحاق کرا لیا۔ ریاست جموں و کشمیر میں مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ مل کر سازش کے تحت حکومت نے اسے بھی ہتھیانے کی بھرپور منصوبہ بندی کر لی۔ قیام پاکستان کے وقت انڈیا ایکٹ 1935 کو پاکستان کا ابتدائی طور پر دستور قرار دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام بنگالی زبان کو سرکاری زبان قرار دینا چاہتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 21 مارچ سن 1948 کو ڈھاکہ میں ایک جلسے میں واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہی ہوگی۔ 30 ستمبر سن 1947 کو پاکستان کو اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل ہو گئی۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ پاکستان کے مختلف شعبوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح 13 ماہ کے قلیل عرصے میں ہی 11 ستمبر سن 1948 کو وفات پا گئے۔ خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل مقرر ہوئے، جبکہ نواب زادہ لیاقت علی خان بدستور وزیر اعظم کے طور پر کام کرتے رہے۔ لیاقت علی خان کی کوششوں سے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو ایک قرارداد منظور کی، جسے قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا۔ عوامی نمائندوں اور سرکاری افسران کو ان کی بدعنوانیوں سے روکنے کے لیے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے سن 1949 میں ایک قانون پاس کروایا۔ سن 1950 میں بھارت کے دورے پر بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے مذاکرات کے بعد ایک سمجھوتے پر دستخط کیے، جسے لیاقت نہرو پیکٹ کہا جاتا ہے۔ 30 مئی 1950 کو لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا اور کئی ایک معاہدے کیے۔ 16 اکتوبر سن 1951 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔